ختم نبوت مخصوص لب و لہجہ کے مالک حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی کفایت اللہ ہماری شان ہے، ہماری شان ہے، جھک نہیں سکتا کبھی بھی کامل ایمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ آپ بولیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کی آواز جو ڈرتے نہیں ہیں ظالموں سے، وہ آخر تک آواز آنی چاہیے انشاءاللہ۔ لوڈ اسپیکر میں نہ بولا جائے، پھر ان کی آواز نہیں آتی۔ جو ظالم کے ساتھی ہیں وہ نہ بولیں اور وہ میری بات بھی نہ سنیں، چلے جائیں۔ جو مظلوم کے ساتھی ہیں ختم نبوت کے، وہ انشاءاللہ بولیں۔ ہر شعر کے آخر میں آپ نے کہنا ہوگا کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ گئے وہ دن کہ ہر ایک ستم کو ادائی محبوب کہہ کے چپ تھے، اٹھی جو اب ہم پہ اینٹ کوئی تو اس کا پتھر جواب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکوت سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ نہیں کہ یہ صرف شاعری ہے، نہیں کہ یہ صرف شاعری ہے، غزل میں تاریخ بے حسی ہے، جو آج شعروں میں کہہ دیا ہے وہ کل شریک نصاب ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے، ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں، وہ میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، جب بھی آلے چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ آلے چمن، یہ چمن ہمارا تمہارا نہیں۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا، جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک، غیر تو غیر ہے، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں، تم ابھی آئے ہو چلے جاؤ گے، کیسے اپنی طبیعت گوارا کرے، عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں، جانے کس کی لگن کس کی دن میں مگن، جانے کس کی لگن کس کی دن میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہم کو پکارا نہیں، دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں،
دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں، رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا۔ توجہ، دل کو بہلاؤں کیسے شبِ ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں، رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسمان میں بھی کوئی ستارہ نہیں۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، میرا سے مراد علماء دیوبند، شاملی کے میدان کے مجاہدین، انگریزوں کو ناکو چند چبوانے والے علماء، افغانستان کا ملا عمر، امریکہ کو شکست دینے والا طالبان، میرے سے مراد علماء دیوبند مجاہدین، میرا ذوق نظر سے مراد جمعیت علماء اسلام، میرا ذوق نظر سے مراد مولانا فضل الرحمان، میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر وہ بجلی گرانا گرا لیجئے، میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر وہ بجلی گرانا گرا لیجئے۔ میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ بولیے انشاءاللہ، بولیے بولیے بولیے، آواز نہیں آئی، مجھے قبرستان میں بات کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، بولیے۔ جن کو یقین ہوگا کہ ظلم کی رات چھٹے گی، صبح کا انصاف کا سویرا طلوع ہوگا، وہ ہاتھ بلند کر کے بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پوائنٹ دیکھو، یہاں پہنچوں تو فوراً بولو، میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر وہ بجلی گرانا گرا لیجئے۔ میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ آواز اونچی، اونچی آواز سے، دور بدلے گا، دور بدلے گا۔ اندھیرا جائے گا، روشنی آئے گی، ظلم جائے گا، انصاف آئے گا، بدی جائے گی، نیکی آئے گی، باطل جائے گا، حق آئے گا، قادیانیت جائے گی، ختم نبوت آئے گی، قادیانیت جائے گی، ختم نبوت آئے گی، قادیانیت جائے گی، ختم نبوت آئے گی، نمرود جائے گا، ابراہیم آئے گا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانی وہمگما، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور پھر اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ آپ میں ابراہیم تلاش کر رہا ہوں، گلی گلی کوچے کوچے جا رہا ہوں۔ لوگوں فرعون کو بتا دو ابراہیم آنے والا ہے۔ یہ دور پھر اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جی ہاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ گرج بدھے جماعت کے آستینوں میں مجھے حکم آزا لا الہ الا اللہ۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ اونچا بولیے، اور اونچا، اور اونچا، زور سے، زور سے۔ نمرود جائے گا، ابراہیم آئے گا، فرعون جائے گا، موسیٰ آئے گا، عتبہ جائے گا، شیبہ جائے گا، امیہ جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، محمد آئے گا، آئے گا، آئے گا، یزید جائے گا، حسین آئے گا، اکبر بادشاہ جائے گا، مجدد آئے گا، انگریز جائے گا، انگریز جائے گا، ملا عمر آئے گا، آئے گا، آئے گا، آئے گا، آئے گا، بولیے آئے گا، آئے گا، ضرور آئے گا۔ اللہ یعلم ما
تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. زبان حال سے ترجمہ کرتا ہوں. ظالموں اپنی قسمت پہ نادان ہو توڑ بدلے گا. زور سے بولیے. چھوڑ دوں گا ورنہ مائی کو اونچا بولیے. آپ بھی بولیے انشاءاللہ. اونچی آواز میں انشاءاللہ. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها عليكم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظالموں اپنی قسمت پہ نازان ہو دور بدلے گا. الحرب بيننا وبينهم سجال. الحرب بيننا وبينهم سجال يومنا ويومهم دورنا ودورهم. الحرب بيننا وبينهم سجال يومنا ويومهم دورنا ودورهم. توجہ کیجئے میرے اشارہ دیکھیے. الحرب بيننا وبينهم سجال يومنا ويومهم دورنا ودورهم يومنا ويومهم دورنا ودورهم. ترجمہ ظالموں اپنی قسمت پہ نازان ہو دور بدلے گا. دور بدلے گا انشاءاللہ بدلے گا. یہ غازی یہ تیرے پولیس اور بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذات خدائی. تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس رائی. شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن. شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن. نہ مال غنیمت نہ کسور کشائی. ظالموں اپنی قسمت پہ نازان ہو دور بدلے گا. بدلے گا. بدلے گا. بادل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سوبار کر چکا ہے. تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان ہی مٹانا آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا. ظالموں اپنی قسمت پہ نازان ہو دور بدلے گا. بدلے گا. اگر پہلو میں ہے دل اور تڑپ اسلام کی دل میں برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار اب بھی برس سکتا ہے. ابر رحمت پروردگار اب بھی فضائی بدر پیدا کر. فضائی بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے یہ گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. ظالموں اپنی قسمت پہ نازان ہو دور بدلے گا. بدلے گا. اونچا بدلے گا. نماز اچھی روزہ اچھا. نماز اچھی روزہ اچھا. دیکھیے نماز اچھی روزہ اچھا. زکات اچھی حج اچھا. دیکھیے نماز اچھی روزہ اچھا. زکات اچھی اور حج اچھا. مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں. خواجہ یسرت کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ظالموں اپنی قسمت پہ نازان ہو دور بدلے گا. بدلے گا. بدلے گا. بدلے گا. دور بدلے گا. یہ وقت کی بات ہے. دور بدلے گا. یہ وقت کی بات ہے. وہ یقیناً سنے گا. وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری. کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واهدنی ویسر الهدى لی وانصر على من بغى علی. رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطوعا لک مخبتا الیک اوہا منیبا. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واسلل لسانی واهد قلبی واسلل
सखीमत सदरी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहिब, हज़रत मौलाना अहमद अब्दुल्ला साहिब, हज़रत मौलाना मुफ्ती सुल्तान साहिब, मौलाना हाजी आशिक साहिब और हाजी माशूक साहिब, मौलाना अब्दुल गफूर साहिब, मौलाना कलीमुल्लाह साहिब, मेरे दोस्त मौलाना एहसानुल हक साहब और टवाना मिट्टा टवाना वाले, और मेरे प्यारा भाई जनाब हुसैन अली साहिब, और बहुत सारे बनाम जानता हूँ, माजरत करता हूँ, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और नूरपुर जैसे मजहब खेज मिट्टी के नौजवानों, बड़ों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब जिस तरह आना चाहिए था नहीं आया। वालेकुम सलाम। सलाम का जवाब नहीं आया। आपने हाथ भी बुलंद करना है और ऊंची आवाज में जवाब देना है, तो आगे गाड़ी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। मैं दोबारा सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब ठीक है? मौलाना ब्रदर साहब ठीक है? जवाब ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ब्रादर मौलाना हुसैन अली साहिब का कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया आज की तारीख के लिए, और मैं आपके साथ एक इज्तिमाई मुलाकात का मौका फराहम हो रहा। हम भी आपकी तरह गुनहगार होते हैं। हमारे दामन में आमाल इबादतें नहीं होती, जो कुछ होता है वो रिया खा जाता है, नमूद नमाइश। लेकिन खास कर कहता हूं, जब मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के लिए सफर करता हूं तो बहुत ज्यादा उम्मीद पैदा हो जाती, यकीन कि ये मेरा निजात का जरिया है। मेरे एक बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहावलपुर आए थे पाकिस्तान के क़याम से पहले। बहावलपुर में पहला केस चला था कादियानी मुस्लिम नॉन मुस्लिम। तो मुसलमानों से कहा गया कि आप अपना वकील ले आओ। उन्होंने अनवर शाह कश्मीरी, गाजी दौरान, गजाली जमान, वक्ता बुखारी, इमाम अबू हनीफा को ले आए। दलाइल दिए, बीमार थे, दलाइल दिए, जज ने फैसला महफूज कर लिया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ साहब आपका नाम रह गया है, माफी चाहता हूँ। मौलाना यूसुफ साहब माफ करो। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह दलाइल दे दिए, जज ने फैसला महफूज कर दिया। वहां मकामी आलिम से कह दिया कि केस को हम जीत गए थे, मैंने ऐसे दलाइल दिए थे, लेकिन फैसला महफूज हो गया। मकामी आलिम से कहा कि अगर मैं मर गया और ये केस जीत गया तो आज जाकर देवबंद में मेरी कब्र पर मुबारक देना कि अनवर शाह तू केस जीत गया है, अनवर शाह तू केस जीत गया है। और फिर ऐसा हुआ, जब केस का फैसला मुसलमानों के हक में हुआ और दुनिया में, धरती में पहली बार किसी अदालत ने कादियानी को काफिर कहा तो वो बहावलपुर की अदालत थी। तो वो मौलवी साहब यहां से गए और कब्र पर कह दिया कि अनवर शाह आप जीत गए हो। मैं अनवर शाह साहब की एक बात सुनाता हूं, आजिज़ी की बात वो करते थे। कहते पहले अपनी रूह सियाही का यकीन था, लेकिन जब बीमारी की हालत के अंदर मैं देवबंद से चला, बहावलपुर का सफर किया, अब मैं अपने निजात का यकीन रखता हूं, अपने निजात पर
فخر کرتا ہوں. میں بھی کہتا ہوں میرے دامن میں کچھ بھی نہیں، لیکن ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہوں. مجھے فوجی مارتے ہیں، راستے میں روکتے ہیں، بوڑھا آدمی ہوں، وہ نوجوان ہوتے ہیں، مجھے مارتے ہیں. اور وہ مارتے تھے، میں چیختا تھا روتے ہوئے. مجھے شرم نہیں آئی. میرے ساتھ 2 بیٹے تھے، ایک بھائی تھے، ایک ساتھی تھا. میرا بیٹا آج بھی میرے ساتھ ہے. اس کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی. یہ آپ کے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. اور چیخ چیخ کر رویا. اور آج اللہ سے کہتا ہوں اللہ وہ جو میں رویا تھا نا وہ تیری نبی کی عزت کے لیے رویا تھا، اس رونے کو قبول فرما. صحابی کی بہت بڑی عزت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 87 جنگیں ہوئی، غزاوہ سرایا 87، اور کل صحابہ شہید ہوئے 259. تاریخ میں لکھا 259. اور جب آپ علیہ السلام رحلت فرما گئے اور ابوبکر صدیق نے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا، تو اگلا 12 ربیع الاول صحابہ کو جنگ کرتے ہوئے پہاڑوں میں گزارنا پڑا. میں فرقہ وارانہ باتیں نہیں کرتا. میرا مشن ہے کہ میں انقلاب کی بات کرتا ہوں. اس کے لیے دیوبندی بریلیوں کو جوڑتا ہوں، اس کے لیے شیعہ سنی کو جوڑتا ہوں، مقلد غیر مقلد کو جوڑتا ہوں، چھوٹی داڑھی والا، بڑی داڑھی والا، نہ داڑھی والا، ان کو جوڑتا ہوں. اور میں نظام سے ٹکراتا ہوں. ختم نبوت کے نام میں جو کشش ہے اس سے فائدہ اٹھا کر میں انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہوں. اس لیے میں نہیں کرتا فرقہ وارانہ بات، لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو فوت ہوئے 1 سال گزرا تو صحابہ مدینے میں نہیں تھے. کہاں تھے؟ وہ منکرین ختم نبوت کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے چلے گئے تھے. کہاں چلے گئے تھے؟ پہاڑوں پہ چلے گئے تھے. مسلم کذاب کا مقابلہ کر رہے تھے. کہہ رہا ہوں، بول رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، بول رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا کہ ہم جیت گئے. مدعی نبوت جھوٹا مر گیا، لشکر آ گیا. تو مدینہ میں اعلان ہوا، سنو نور پور تھل والوں، سنو آپ کے یہاں بیٹھنے کی کیا اہمیت ہے، اس جلسے کی کیا اہمیت ہے. آج مدینہ میں اعلان ہوا، جناب ابوبکر صدیق نے کیا، لوگوں آج کوئی گھر میں نہ رہے، آگے جائیں گے 10 کلومیٹر تک. نبی علیہ السلام کی عزت جیتنے والا لشکر آ گیا ہے، اس کا استقبال کریں گے. اور پھر لوگ آئے، مدینہ خالی ہوا، استقبال کے لیے آئے. خود خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، نبی علیہ السلام کے جانشین ابوبکر صدیق ایک ایک مجاہد سے ملتے اور ماتھے پہ چومتے اور کہتے آپ کو مبارک ہو، آپ نے نبی علیہ السلام کی عزت کی جنگ جیتی ہے. ذرا وعدہ کرو نا، ہم پاکستان میں یہ جنگ جیتیں گے ہاریں گے؟ اونچا بول بھائی، بھائی اونچا بول. لالا ڈورا ہے، ڈورا جانتے ہو نا؟ ہمارا جو لالا ہے وہ ڈورا ہے، اونچا سنتا ہے. ڈورا جانتے ہو نا؟ جیتیں گے ہاریں گے؟ جیتیں گے ہاریں گے؟ لکھ کر دیتا ہوں جیتیں گے. جب اسامہ بن لادن کی شہادت ہوئی، میں صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا. میں نے وہاں ایک بات کی، ویڈیو وائرل ہو گئی، دوبارہ دیکھ لو، ایک بات سچ. میں نے کہا لوگوں تم سائنس پہ اعتماد کرتے ہو، ٹیکنالوجی پہ اعتماد کرتے ہو کہ امریکہ بہت بڑا ٹیکنالوجی والا ہے، سائنس کا خدا ہے، وہ طالبان کو میڈیا میٹ کر دے گا. میں کہتا ہوں تم سبق پہ نظر رکھتے ہو، میں مسبب پہ نظر رکھتا ہوں. انشاءاللہ وقت آئے گا، امریکہ بھاگے گا، طالب آئے گا، عمر ملا آئے گا. سائنس کی طاقت ہوگی، میرے رب کی طاقت اس سے زیادہ ہے. آپ سے پوچھتا ہوں 20 سال بعد میری بات سچ ثابت ہو گئی یا جھوٹ ثابت ہو گئی ہے؟ امریکہ بھاگا نہیں بھاگا؟ وہ کہہ رہا ہے جو پانڈن کہتا ہے شکست تو ہو گئی ہے لیکن ٹرمپ کی وجہ سے ہوئی ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے شکست تو ہو گئی ہے لیکن وہ جو بانڈن کی وجہ سے ہو گئی ہے. اور
4ویں چیز کہتا ہے شکست تو ہو گئی ہے لیکن صدر کی وجہ سے ہو گئی ہے، اور صدر کہتا ہے شکست تو ہو گئی ہے، ہمارا جو سپہ سالار ہے وہ تو جنگ نہیں کرتا تھا، یہاں ٹاک شو میں ہیرو بنا تھا، اس وجہ شکست ہو گئی ہے۔ شکست پہ اطمینان ہے۔ برطانیہ کہتا ہے کہ طالبان کے ہاتھوں زخم خورد امریکہ، کیا آج اپنے آپ کو سپر پاور کہلا سکتا ہے؟ جیت گیا ہے، ہار گیا ہے، شکست ہو گئی ایک کو، شکست ہو گئی اس کو۔ کون جیتا؟ کون ہارا؟ یؤمنون بالغیب والے جیتے، سائنس پر ایمان لانے والے ہار گئے، ٹیکنالوجی پہ ایمان لانے والے ہار گئے۔ کون جیتا؟ سبق والے ہار گئے، مثبت جیتا۔ کون جیتا؟ موقع والے ہار گئے، ایمان والے جیت گئے۔ انشاءاللہ ایمان والے بھی جیتے تھے، آج بھی جیتیں گے، آئندہ کل بھی جیتیں گے۔ افغانستان میں جیتے تھے، افغانستان میں جیتیں گے، مل کے بولو پاکستان میں بھی جیتیں گے انشاءاللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی گھر میں نہ رہے۔ آج بہت نازنین، بہت پیارے لوگ آ رہے ہیں، نبی کی عزت کی جنگ میں شریک لوگ آ رہے ہیں، نبی کی عزت کی جنگ میں شریک ہیں۔ آپ جاؤ، ایک ایک کو ملتے گئے، سنیے ایک ایک کو، اور ماتھے میں چومتے گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے اور کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے نبی علیہ السلام کی عزت کی جنگ جیتی ہے۔ ان لشکر میں مجاہدین میں ایک آدمی تھا زید بن خطاب، مولانا عبدالرزاق صاحب، وہ جناب عمر کا بھائی تھا، مشہور نہیں تھا، مشہور تو عمر تھے، وہ ان سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن دونوں بھائیوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ عمر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتا تھا، وہ معاش کے لیے انتظام کرتا تھا، بڑی محبت تھی۔ یہ اس جنگ میں تھے۔ عمر کا بیٹا بول رہا کہ میرا باپ ایک ٹیلے پہ چڑھ کر دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، میرا باپ ٹیلے پہ چڑھ کر دائیں بائیں دیکھ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا یہ زید کو دیکھ رہا بھائی کو، لیکن وہ تو شہید ہو گیا ہے، تو مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں سامنے جاؤں۔ اتنے میں سارا لشکر ختم ہو گیا، قتیبہ کہتے وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں آگے گیا تو جناب عمر نے پوچھا تمہارا چچا کدھر ہے؟ سنو نور پور تھے کے مسلمانوں، سنو تمہارا چاچا کدھر ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ وہ تو شہید ہو گیا۔ جیسے سنا شہید ہو گیا، استقامت کا پہاڑ جناب عمر زمین پہ گر گیا۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا، عمر گر گئے ہیں، تلیوں کو ملتے، پاؤں کے ہاتھ کے تلیوں کو مر رہے تو اٹھانا چاہا۔ نیچے سے جناب عمر نے اشارہ کیا مجھے نہیں اٹھاؤ، میں زمین پہ پڑے پڑے لیٹے لیٹے اپنے رب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات سنو، تاریخ کی بات ہے، بڑے آدمی کی منہ سے بات ہے نکلی ہوئی۔ آپ بھی ایسا ارادہ کرو، آپ بھی ایسا ارادہ کرو، جب جملہ ختم ہو کوئی زبان خاموش نہ ہو، ہاتھ بلند ہو اور ایک وعدہ ہو، ارادہ ہو کہ عمر کی طرح ہم بھی لڑیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہو۔ لیٹے لیٹے رب سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیٹے لیٹے ہاتھ اٹھایا، رب آپ کو معلوم ہے کہ زید سے میری کتنی محبت تھی، اللہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی نبی کی عزت کے جنگ میں شہید ہو گیا، ربا میرے خاندان کی یہ قربانی قبول فرما، یہ عمر نے کہا۔ اور آج میں منہ پر بند کر کر کھڑے ہو کر جناب کی عمر کی اقتداء میں بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی عمر کا غلام ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ربا تیرے نبی کی عزت کے لیے اگر جان کی قربانی چاہیے، مال کی چاہیے، عزت کی، آبرو کی، بچوں کی، ماں کی، باپ کی، اپنے سب کی قربانی چاہیے، ہم قربانی کے لیے تیار ہیں ربا۔ ذرا اونچی آواز میں۔ وہاں ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا متمم، تاریخی باتیں بتا رہا ہوں، شاعر تھا، نام تھا متمم، نام تھا متمم، اور اس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ اس نے اپنا بھائی کے مرنے پر مرثیہ کہا تھا، 1000 شعر کہے تھے۔ عام طور پر شاعر لوگ 10 شعر کہتے ہیں، 11 کہتے ہیں، 12 کہتے ہیں، 10 11 12 شعر کہتے ہیں۔ وہ 1000 شعر لوگ اس کا چہرہ دیکھتے،
جب جناب عمر رضی اللہ مدینہ مسجد پہنچے مدینہ منورہ تو متمم بیٹھا وضو کر رہا تھا، تو کہا متمم تم شاعر ہو نا؟ اور میں شاعر نہیں ہوں نا. ہلو، تم شاعر ہو نا؟ میں شاعر نہیں ہوں نا. تم نے اپنے بھائی کی مرثیے میں 1000 شعر کہے، اور اگر میں شاعر ہوتا تو میں اپنے بھائی کی مرثیے میں 2000 شعر کہتا. عجیب سوال تھا، عارفانہ جواب بھی عارفانہ. کس کے شاگرد نے؟ ودانا سب الفخر رسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور لاکھوں سلام اس آقا پر بدلا کو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغامی سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلَدْ قُطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وَيَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرُ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرُ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ السَّنَا كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ الْخُدَى بُزُرْگُ اس مخلص بولیے بلغ العلا بکمالہ، بولیے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. بولیے صلو علیہ وآلہ. روز در مستعصرہ ہم دیان مصطفیٰ ایک دینات مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اور گمریاں کی شوق میں تعلیم بھی سب کو ایک دیر شوق میں کشف الدجا بجمالہ. اور بل فتح کی قوت لے لے کے ارے گل کرتی تھی چلتا چالو حسنت جمیع خصالہ. اور چڑیوں کے سن دیتے تھے انسان بلا کیوں چپ رہے، چڑیوں کے سنتے تھے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے ان کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. بولیے بولتے رہیے دستور بولیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. کس کے شاگرد ہیں؟ ایک نے کہا آپ کا بھائی مرا نا تو آپ نے 1000 اشعار کہے. میں شاعر ہوتا میں 2000 کہتا. کیا عارفانہ جواب دیا متمم نے. اسے کہا میرے بھائی اور تمہارے بھائی قدر و منزلت میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرا بھائی تو عام زمیندار تھا، میں نے اس کی عزت بڑھانے کے لیے شعر کہے، اور تمہارا بھائی تو نبی کی عزت کا جنگ میں شامل ہونے والا شہید ہے، اس کو اللہ نے رتبہ دیا، اس شاعر کو رتبے کی کوئی ضرورت نہیں. وعدہ کرو، وعدہ کرو، تم کالے ہو یا چٹے ہو، تم پنجابی ہو یا پٹھان ہو، تم کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، مالدار ہو یا کمزور ہو، تم موٹے ہو یا پتلے ہو، تم لمبے ہو یا ٹکنے ہو، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ نبی کی عزت کے لیے جان قربان کریں گے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. میں ایک انقلاب کی بات کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کے نام میں کشش ہے، انقلاب کی بات کرتا ہوں. خدا کے لیے مجھے معاف کیجئے، لیکن اپنی دیواروں کو گرائیے. دیوبندی بریلی دیوار گرا دیجئے. کوئی علماء دیوبند یہ سمجھے گے کہ ہم اکیلے انقلاب لے آئیں گے، غلط غلط غلط. کوئی علماء بریلی سمجھیں گے کہ ہم اکیلے انقلاب لائیں گے، غلط غلط غلط. آپ کی تفریق فوجیوں کو اور مضبوط کر دیتی ہے. جرنیلوں کی خدمت نہیں کرو، خدا کے لیے اپنی نبی کی خدمت کرو. خادم رضوی صاحب کو مار دیا اس لیے کہ انہوں نے بات بتانی تھی. اس کا بیٹا آیا سعید رضوی، اس کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر بھی جیل میں رکھا. اس لیے ان کو پتا ہے کہ دیوبندی سعید رضوی کی بات نہیں کریں گے. وہ پہلے ٹٹولیں گے کہ دیوبندی ہے یا بریلی ہے، مقلد ہے یا غیر مقلد ہے.
امام اعظم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے؟ وہ مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے؟ خانقاہی ہے غیر خانقاہی ہے؟ تبلیغی ہے غیر تبلیغی ہے؟ سیاسی ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے؟ وہ یہ بھی کہ فانی ہے یا مدنی ہے؟ وہ آپ کی ان باتوں سے فائدہ اٹھا کر آپ پر گرفت مضبوط کر کے قادیانیوں کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ قادیانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ سعد رضوی میرا بھائی ہے، میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا، اس کی رہائی کے لیے حکومت سے کہوں گا یہ مت سوچو کہ ہم الگ الگ ہیں، ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں۔ جب بھی ہم ایک ہوئے آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب پیر میر علی گولوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عطا اللہ صاحب بخاری نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے سٹیج پر اس بھائیوں کو ایک کریں گے اور انقلاب برپا کریں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کرو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کرو۔ مزہ نہیں آیا؟ یہ ہمارے اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انقلاب کی ساری وجہ موجود ہیں، انقلاب کی ساری وجہ موجود ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کہتے تھے زرداری بہت بڑا چور ہے، لہذا چوروں کے خلاف حکومت کو گراؤ اور اگلی حکومت لاؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، چور ہے، ہم تو چور کی مدد نہیں کر سکتے۔ کہا نواز شریف بہت بڑا چور ہے، ہم نے کہا چلو بھائی چور ہے، بک دے گا۔ لیکن جب فوجی جرنیلوں کی چوری سامنے آئی، یہ دونوں مجھے فرشتے نظر آئے۔ جب ان کرنیلوں جرنیلوں کی آف شور کمپنی آئی، میں نے کہا یہ تو فرشتے بڑے چور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے کہ وردی والا چور نہیں ہوگا، بغیر وردی والا چور ہوگا، ڈاڈا چور نہیں ہوگا، کمزور چور ہوگا، جرنیل چور کی بات نہیں کی جائے گی، اور یہاں صرف سیاستدان کی چوری کی بات کی جائے گی۔ جس نے بھی میں انقلاب کا خط و خط بتاتا ہوں، جس نے بھی ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس کی عادتوں سے ملک کا پیسہ نکالنے کے لیے انقلاب آئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ اس انقلاب کے لیے تیار ہو، اس انقلاب کے لیے تیار ہو، پوچھ رہا ہوں تیار ہو؟ نبی علیہ السلام کی عزت پر ہاتھ ڈالیں، آپ بھی زندہ میں بھی زندہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنے گھر سے نبی کے لیے نکلنا ہوگا، آپ نے اپنے گھر سے نبی کے لیے نکلنا ہوگا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر چاہتا ہوں، اٹھانا چاہتا ہوں اللہ کی قسم، آپ بہت معزز ہو، لیکن نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ابھی کوئی عزت نہیں ہے۔ کوئی جج مجھ سے احترام کروانا چاہتا ہے، کوئی جرنیل میری زبان بند کروانا چاہتا ہے، کوئی صدر مجھ سے احترام کروانا چاہتا ہے، کوئی وزیر اعظم مجھے اپنا تابع فرمان بنانا چاہتا ہے۔ میں طریقہ بتاتا ہوں، تم میری نبی کی کا احترام کرو، میں تمہارا احترام کروں گا۔ آسان طریقہ ہے، تم میرے نبی کا احترام کرو، میں تمہارا احترام کروں گا۔ اب آپ نے جواب دینا ہے، ایف آئی آر کے لیے تیار ہونا ہے، یہ ہاتھ چوڑیوں کے لیے نہیں ہتھکڑیے کے لیے بنا ہے، آپ نے تھانے کے لیے تیار ہونا ہے، جیل کے لیے تیار ہونا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جو صدر نبی کا احترام نہیں کرتا ہم اس کا احترام کریں گے؟ بولو، بول نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، 3 بار بولنا ہوگا، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، بولو، اونچا بولنا ہوگا۔ آگے بڑے سخت جملے آ رہے ہیں بھائی، بولو 3 دفعہ بولو، نہیں کریں گے، آپ سب سے آواز نہیں آ رہی، آپ سب سے آواز نہیں آ رہی۔ او دروازے والوں، بنگلہ دیش والوں، آپ سے کہتا ہوں، جو صدر نبی کا احترام نہیں کرتا آپ اس کا احترام کرو گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ 3 بار کرو گے؟ شاعر کہتے ہیں 2 منفیوں سے مل کر بنتا ہے ایک مثبت، تم بھی خدا کے واسطے کہہ دو نہیں نہیں۔ جو صدر آپ کے نبی کا احترام نہیں کرتا آپ اس کا احترام کرو گے؟ آپ کا بھائی ہے،
وہ نبی کا احترام نہیں کرتا، آپ احترام کرو گے؟ اونچا نہیں کریں گے، نہیں بولو، اونچا بولو بھائی، 3 بار بولو، 3 بار، 3 ایک بار نہیں، 3 بار، ایک بار نہیں، 3 بار بولو۔ اور جو صدر آپ کا اپنا باپ ہے، وہ نبی کا احترام نہیں کرتا، آپ کرو گے احترام؟ ہم اپنے باپ کا بھی نہیں کرتے۔ اچھا آگے چلو، ایک وزیر اعظم ہے، وہ نبی کا احترام نہیں کرتا، آپ احترام کرو گے؟ اچھا ایک جج ہے، وہ نبی کا احترام نہیں کرنا چاہتا، آپ اس کا احترام کرو گے؟ اب میں باجوہ صاحب کے بارے میں بول رہا ہوں، ہمت سے بول رہا ہوں، جو جرنیل حاضر سروس یا سابقہ نبی کے احترام کے لیے تیار نہیں ہے، آپ احترام کرو گے؟ نہیں۔ ہمارا مسئلہ بہت آسان ہے جنرل صاحب، آج آپ جنرل ہو، نبی علیہ السلام کی وجہ ہو، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا رنگ و بو نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا گل و خوشبو نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا فلک نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا ملک نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا زمین نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا زمان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا مکی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا مکان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا خزان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا بہار نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا بہار نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا گرمی نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا نرمی نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا سردی نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا دن نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا مہینہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا ہفتہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا سال نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا 100 سال نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتا قرن نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا اصل نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا زمانہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا آسمان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا زمین نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا شمس نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا قمر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا حجر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا شمس و قمر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا وہاں دل میں شجر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا قمر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا میں نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تو نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تیرا باپ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تیری ماں نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تیرا دادا نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تیرا پردادا نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تیرا نانا نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تیری قوم نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تیرا نام نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تیرا کام نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تیری دکان نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تیرا مکان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تجارت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا ملازمت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا زراعت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا دن نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا رات نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا سحر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا مغرب نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا عصر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا عشاء نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا ظہر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نے ہوتا خلوت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا خلوت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا صفت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا روشنی نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا وہ اندھیرا نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا ظلمت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتا ضیاء نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا تو نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا میں نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا حجر شجر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا نباتات نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتے حیوانات نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتا انسان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا حیوان ناطق نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا غیر مسلم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے مسلم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا عابد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا زاہد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا صادق نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا شاہد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا عالم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا معلوم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا حافظ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا محفوظ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا شاہد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا مشہور نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا ولی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتا غوث نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ
نہ ہوتا قطب نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا افضل نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا تابعین نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا تابعین نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا صحابی نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا بے زبان نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا حدیبیہ نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا معاہدہ نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا جنگیں نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا غزوہ نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا احد نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا بدر نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا حنین نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا احزاب نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا عشرہ مرسلہ نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا طلحہ نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا سعد نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا سعید نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا امین الامہ نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا زبیر نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا عباس نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا معاویہ نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا ابو سفیان نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا حسن نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا حسین نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا علی نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا شطرن نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا علی نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا عثمان نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا عمر نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا ابو بکر نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا نبی نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا رسول نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا من الرسول نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا نور نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا شیش نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا ادریس نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا ابراہیم نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا اسماعیل نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا اسحاق نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا یعقوب نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا یوسف نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا بنیامین نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہیں ہوتا ذوالقرنین نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا ذوالکفل نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا ایوب نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا زکریا نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا یحییٰ نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا موسیٰ نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا عیسیٰ نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا مریم نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا آسیہ نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا خدیجہ نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا عائشہ نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا ان سب نہ ہوتی محبت نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا برکت نہ ہوتی حرکت نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا توبہ نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا ثواب نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا جمال نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا کمال نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا دلیل نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا بقا نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا رحمت نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا زکات نہ ہوتی نماز نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا شہادت نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا شہادت نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا صدق نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا ضیاء نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا تلاوت نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا ذرافت نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا علم نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا حلم نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا غنا نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا غلبہ نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا سلام نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا کرامت نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا قربت نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا نور نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا لام نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا انتاس نہ ہوتا نبی علیہ السلام نہ ہوتا مشرف نہ ہوتی نبی علیہ السلام نہ ہوتا ایمان نہ ہوتا یقین نہیں ہوتا اسلام نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا میں نہیں ہوتا اتنے بڑے نبی کی عزت کے لیے جان قربان کرنے والے کھڑے ہو کر انشاءاللہ کے کر اب دونوں ہاتھ بلند کر کے